نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ابواب ثلاثی مزید فیہ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ہم نے پچھلے لیکچر میں اس کو سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ جس طرح ابواب ثلاثی مجرد تھے جو ہم نے پڑھ لیے تھے، جو 6 باب تھے، باب نصرہ، ضربہ، فتحہ، سمعہ، حسبہ، کرمہ، تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ ایسے ابواب جن کے ماضی کے پہلے صیغے میں صرف اور صرف 3 حروف اصلی ہو، ان کو ہم ثلاثی مجرد کہیں گے، اور جس کی مثال ہم نے اس وقت دی تھی نصرہ، ضربہ، فتحہ، سمعہ، حسبہ اور کرمہ، جو کہ یہ ہمارے ثلاثی مجرد کے ابواب تھے۔ تو ثلاثی مجرد کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو ماضی کا پہلا صیغہ ہے اس میں 3 حروف اصلی ہوں گے اور کوئی بھی ایکسٹرا حرف نہیں ہوگا۔ تو جن ابواب کے پہلے ماضی کے پہلے صیغے میں صرف اور صرف 3 حروف ہوں گے اور وہ ہوں گے بھی حروف اصلی، تو وہ ان کو ہم کہیں گے ثلاثی مجرد۔ اچھا، پھر ہم نے یہ کہا کہ ماضی کا جو ثلاثی مزید فی ہے، ان کا روٹ ورڈ بھی 3 ہی ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی بھی 3 حرفی مادہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے جو پہلا صیغہ ہے ماضی کا، اس میں ان 3 حروف اصلی کے علاوہ کچھ ایڈیشنل حروف ہوں گے، وہ 1 ہو سکتے ہیں، 2 ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، وہ اس مادے کا، اس روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوگا۔ روٹ ورڈ وہی 3 حروف پر ہی مشتمل ہوگا، لیکن اس میں ہم کوئی ایڈیشنل، کوئی مزید، تو یہ لفظ سے ہی لگ رہا ہے کہ ثلاثی مجرد میں اگر آپ کچھ مزید حروف ایڈ کر دیں گے ماضی کے پہلے صیغے میں تو وہ بن جاتا ہے ثلاثی، ابواب ثلاثی مزید۔ تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں وہ 8 ابواب ہیں، اور ان 8 میں سے ہم نے پہلا باب افعال، کل ہم نے اس کا ماضی اور مضارع پڑھ لیا تھا، اور ہم نے کہا تھا اس کا جو ماضی ہوگا، اگر آپ دیکھیں تو یہ فا، عین اور لام جو ہمارا سٹینڈرڈ کلمہ ہے حروف، وہ تو ہے ہی حروف اصلی، اس کے ساتھ میں ایک ایڈیشنل حرف ڈال رہتا ہوں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو مزید فی ابواب ہے، اس میں یہ جو ایڈیشنل الفاظ ہے نا، یہ اگر میرا فا، عین اور لام کلمہ ہے تو یہ جو ایڈیشنل حروف ہے مزید، وہ یا تو فا سے پہلے ہوں گے، فا کلمہ سے، وہ عین اور فا کلمہ کے درمیان ہوں گے، ٹھیک ہے، یا تو وہ فا سے پہلے ہوں گے یا عین کلمہ سے پہلے ہوں گے۔ یا تو اگر آپ باب افعال کا ماضی دیکھیں تو فا، عین اور لام سٹینڈرڈ کلمہ ہے، تو میں نے فا سے پہلے الف ڈال دیا تو یہ بن جاتا ہے افعالا، افعالا، یہ اس کا ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں اس کا جو مضارع بناؤں گا وہ اصل میں بنتا تو ہے یو افعلو، کیونکہ یا علامت مضارع ہے، اور افعل یا افعلا وہ جو حمزہ، فا، عین اور لام، تو عرب اس کو پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ باب افعال کا استعمال قرآن میں بے تحاشا ہے، بہت زیادہ ہے، تو وہ فلوئنسی کے چکر میں عرب نے اس جو حمزہ ہے، اس باب کا جو حمزہ ہے، اس کو انہوں نے اینڈ پہ استعمال کرتے کرتے وہ اتنا استعمال ہو گیا
کہ اس حمزہ کو غائب کر دیا، اس کی وجہ ہے کہ زبان اس میں رکتی ہے، کیونکہ یہ الف آ رہا ہے، تو الف سے پہلے پیش جو ہے نا وہ صحیح طرح پڑھا نہیں جاتا، کیونکہ الف پہلے چاہتا ہے زبر، پیش اپنے بعد چاہتا ہے واو، تو وہ زبان رکنے کی چکر میں، فلوئنسی ڈسٹرب ہونے کے چکر میں وہ استعمال ہوتے ہوتے یہ بن گیا یفعلو۔ تو اصلی تو یہ ہے یفعلو، لیکن جو اس کا استعمال ہے وہ ہے یفعلو، تو ہم اس کو افعل یفعلو ہو گیا۔ پھر ہم نے، اور یہ ہے معروف، فعل معروف، فعل مجہول، یہ ہم کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ فعل معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کا جو فاعل ہے وہ نون ہو، جس کے فاعل کا، جس فعل میں فاعل کا ذکر ہو اس کو فعل معروف کہتے ہیں، اور جس فعل میں فاعل کا ذکر نہ ہو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں، اور اس کو ہم انگریزی میں ایکٹیو وائس اور اس کو پیسو وائس، اس کے اوپر ہمارا ایک ڈیٹیلڈ لیکچر ہم دے چکے ہیں، جس نے ڈیٹیل جاننی ہے وہ فعل معروف اور فعل مجہول والا ہمارا لیکچر سن سکتا ہے۔ تو افعل یفعلو، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اس باب کا ماضی اور مضارع ہے، جو کہ کل والے لیکچر میں ہم نے اس کی بھی گردان پڑھ لی تھی اور اس کی بھی گردان کر لی تھی، اور پھر قرآن شریف سے ہم نے کچھ مثالیں دے کے اس کو سمجھ لیا تھا۔ تو آج جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم باب افعال کا جو ماضی اور مضارع ہے اس کا مجہول کس پیٹرن پہ بنتا ہے، اس کا پیسو وائس کیسے بنتا ہے۔ تو جس طرح ہم نے مجرد میں پڑھا تھا تقریباً وہی ہے۔ میں پہلے اس کا ماضی لکھ دیتا ہوں، اوریجنل والا افعال۔ تو جس طرح ہم نے وہاں پڑھا تھا مجرد میں کہ مجہول بنانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو آخری کلمہ ہے لام کلمہ کو چھیڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، چھیڑنا نہیں ہے، اس کے اوپر جو بھی حرکت ہے ایز اٹ از رہنے دے، تو اس کے اوپر زبر ہی ہے تو زبر ہی رہے گی۔ سیکنڈ لاسٹ جو ہے عین کلمہ، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جو چھوڑنا نہیں ہے تو کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے زیر دے دینی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جو ساکن ہے اس کو ساکن رہنے دے، اور ساکن سے پہلے جتنے بھی آتے ہیں، یہاں تو ایک ہی حرف آ رہا ہے نا، اس کو آپ پیش دے دیں، تو زبر مٹا کے ہم نے، تو یہ بن گیا افعیلا، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم نے ثلاثی مجرد میں کیا تھا نا، کاتبا، یا ہم نے کہا تھا قاتلا، ہم نے کہا تھا آخری والے کو چھیڑنا نہیں ہے، سیکنڈ لاسٹ جو عین کلمہ ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، زیر دینی ہے، اور پہلے والے کو پیش دینا ہے، تو یہ بن گیا تھا قتلا، اور یہ بن گیا تھا کتبا، تو کتب علیکم الصیام، ٹھیک ہے۔ تو یہی پرنسپل آپ کے مزید فی میں بھی اپلائی ہو رہا ہے۔ یہ تو ہمارا، پھر جب یہ مجہول بن گیا تو پھر گردان بنانا کوئی مسئلہ آپ کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ گردان وہی ہوگی جو اس طرح معروف کی ہے کہ افعلا افعلا افعلو، تو آپ یہی سیم افعلا افعلا افعلو، آپ نے یہی الفاظ واحد، تثنیہ اور جمع، افعلت افعلتا افعلنا، ٹھیک ہے۔ تو گردان آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہونا نہیں چاہیے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں مضارع کے اوپر۔ مضارع ہم نے ثلاثی مجرد میں کہا تھا کہ اگر وہ تھا ضربا ماضی اس کا، اور یہ یضربو تھا،
تو وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ مضارع میں آپ نے آخری کلمے کو چھیڑنا نہیں ہے، چھیڑنا نہیں ہے تو جو حرکت ہے اسی کو رہنے دیں۔ عین کلمہ سیکنڈ لاسٹ کو چھوڑنا نہیں ہے، تو چھوڑنا نہیں ہے تو کیا کرنا تھا؟ ماضی میں تو ہم نے اس کو ضربا کر دیا تھا نا، عین کلمہ کو ہم نے زیر دیتی تو وہ کہتے نہیں۔ اب مضارع کے کیس میں آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے تو زبر دینی ہے، ساکن کو ساکن ہی رہنے دینا ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی حروف ہیں ان کو آپ پیش دے دیں، تو وہ بن گیا تھا ضرب یضرب، ٹھیک ہے، ضرب یضرب۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے باب افعال والے کے اوپر، یفعل، ٹھیک ہے، سیم پرنسپل، آخری کو چھیڑنا نہیں ہے، چھیڑنا نہیں ہے تو ایز اٹ از رہنے دینا ہے، سیکنڈ لاسٹ کو چھوڑنا نہیں ہے، تو چھوڑنا نہیں ہے تو مضارع کے کیس میں آپ نے اس کو زبر دینی ہے، ٹھیک ہو گیا، ساکن ساکن ہی رہے گا، اور اس سے پہلے جتنے بھی ہے ان سب کو پیش دے دے، ایک ہی ہے آلریڈی پیش لگی ہوئی ہے، تو یہ بن گیا یفعل۔ تو اس کا معروف ہے یفعل، اس کا مجہول ہے یفعل، تو یفعل سے پھر آپ اس کی گردان بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں، تو یفعلان، ٹھیک ہے، یفعلان، یفعلون، اور یہ ہو جائے گا تفعل، تفعلان، اور یفعلنا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے اس کے غائب کے صیغے ہو گئے، اور اس طرح یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل، یہ وہ واحد والے صیغے، اور اسی طرح یفعلان، تفعلان، 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 تفعلان 3 دفعہ آ جائے گا، یفعلون تو یہاں آ جائے گا تفعلون، یہ یفعلنا، یہ تفعلنا آ جائے گا، اس کے نیچے حاضر کے مؤنث کے صیغے میں تفعلین آ جائے گا، تو یہ آپ کی گردان بن جائے گی۔ اچھا، تو ہم نے فعل معروف دیکھ لیا، فعل مجہول دیکھ لیا، ٹھیک ہے، اس کی گردانیں دیکھ لی، اور اب ہم فعل امر اور فعل نہی یہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا طریقہ کار یہی ہوگا کہ ایک باب لیں گے جو 8 باب ہے، ہر باب کا ہم ماضی اور مضارع بنائیں گے معروف کا، ان کی گردانیں سیکھیں گے، پھر ہم قرآن شریف سے اس کی کچھ مثالیں لے کے مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد اس ماضی اور اس مضارع کا ہم مجہول بنائیں گے، ٹھیک ہے، مجہول بنانے کے بعد اس کی پھر گردان ہم دیکھیں گے، اور پھر ہم فعل امر اور فعل نہی بھی اس باب کا دیکھیں گے۔ اچھا، تو فعل امر تو پہلی بات ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم حاضر کے صیغوں سے ہی بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر حاضر کے صیغوں سے بناتے ہیں اور مضارع سے بناتے ہیں، تو ایک تو مضارع شرط ہے، کیونکہ امر آپ ماضی میں دے نہیں سکتے، ماضی مبنی ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، تو آپ نے اگر کسی کو حکم دینا ہے یا کسی کو منع کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مضارع سے ہی ہوگا، اور مضارع میں بھی حاضر کے صیغوں سے ہوگا، اور ادھر آ جائے گا تفعلین، اور وہی سیم تفعلان اور تفعلنا، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس حاضر کے 6 صیغے آ گئے۔ ہم نے فعل امر بنانا ہے، تو فعل امر کا طریقہ جو ہم نے مجرد میں پڑھا تھا وہ وہی سیم ہے، آپ نے
جو جو لام کلمہ ہے آخری والا حرف جو ہے نا اس کو ساکن کرنا ہے، یا آپ نے اعراب ہلکے کرنا اخف کرنا ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی آپ نے حاضر کے جتنے بھی صیغے اخف کرنا ہے. تو اخف کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جتنے بھی یہ والے صیغے جس میں پیش آ رہا تھا، باقی سب سے ہم نے نون اعرابی گرا دینا ہے. خطابت کی وجہ سے الف آ جائے گا، یہ نون اعرابی گر گیا، تو جب بھی یا آخر میں آ جائے تو پھر اس کو اب کھول کے لکھتے ہیں. یہاں بھی یہی ہو جائے گا. اور اس صیغے کے بارے میں ہم نے مجرد میں بھی کہا تھا کہ ان کو کچھ نہیں ہو سکتا، تو یہ ثلاثی مزید فی میں بھی ان کو کچھ نہیں ہوتا. تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ علامت وہ جو آپ کا آخری ہے اس کو حرف کو اخف کر دے. تو ہم نے تینوں جو حاضر کے 6 صیغے تھے جس میں سے ایک کے اوپر تو اثر نہیں ہوتا، باقی 5 کو ہم نے اخف کر دیا. اگر اتنے میں نے 5 لکھ دیے تو یہ چھٹا دوبارہ لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو وہ کہتے جی علامت مضارع ہٹا دیں، علامت مضارع ہٹا دیں. دوسرا سٹیپ ہٹا دیا. ٹھیک ہے، تو علامت مضارع میں نے ہٹا دیا. اچھا، اب اگر وہ پہلا حرف مطلب اگر وہ پڑھا جا رہا ہے علامت مضارع ہٹانے کے بعد تو آپ کا فعل امر تیار ہے. اگر نہیں پڑھا جا رہا تو کیا کریں؟ آپ حمزہ لگا دیں. ٹھیک ہو گیا. حمزہ لگا کے اب اس کو حرکت بھی دینی ہے. تو حرکت یہ واحد باب ہے، باب افعال، جس میں فعل امر میں جو اس کا حمزہ ہے، حمزۃ الوصل، ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ زبر کے ساتھ آتا ہے. باقی جتنے بھی باب ہے ثلاثی مجرد کے ہو یا مزید فی کے ہو، ان سب کے اندر یا تو زیر ہوتا ہے یا پیش ہوتا ہے، زبر کبھی بھی نہیں آتا سوائے باب افعال کے. اور باب افعال کا زبر اس لیے آتا ہے کہ ابھی ہم نے یہ لکھا نا کہ یہ استعمالی ہے، تو اوریجنل کیا تھا؟ یو افعلو، افعل یو افعلو. ٹھیک ہے، تو یو افعلو سے لٹ سے میں اس کو بنا دیتا ہوں تو افعلو حاضر کا صیغہ، اور اسی طرح تو افعلو، تو افعلان، تو افعلونا، تو افعلینا، تو افعلان، تو افعلنا، تا سب کے ساتھ لگا کے. ٹھیک ہے، تو جو ہمارے سٹیپ تھے کہ اس کو آپ ساکن کر دیں، علامت مضارع کو ہٹا دیں. اگر پڑھا جا رہا ہے تو فعل امر تیار. تو اس کیس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ پڑھا جا رہا ہے کیونکہ الف کے اوپر زبر ہے، تو افعل، تو افعل، افعلا، افعلو، افعلی. ٹھیک ہے، افعلا، افعلنا. تو یہ ہمارا فعل امر ہو گیا. اس میں آپ خا، را اور جیم مادہ ڈال دیں تو اس کا ماضی ہوگا اخرجا یو اخرجو یا اخرجا یخرجو. تو میں نے اگر امر بنانا ہے تو یہ ہو جائے گا اخرج، افعل، اخرج، تو نکال. ٹھیک ہے، اخرج، اخرجا، اخرجو، اخرجی، اخرجا، اخرجنا. آپ مادے ڈالتے جائیں. دال، خا اور لام، ادخل، داخل کر. ٹھیک ہے، ادخلا، ادخلو، ادخلی، ادخلا، ادخلنا. اور آپ ماضی لیں اور فعل امر اس ڈائی میں ڈالتے جائیں تو آپ کا فعل امر آٹومیٹیکلی تیار ہو جائے گا. اچھا، یہ تو ہو گیا فعل امر.
فعل نہیں پہ آتے ہیں تو فعل نہیں، میں دوبارہ وہی حاضر کے صیغے لکھ دیتا ہوں. تو اگین فعل نہیں لا لگے گا ان سب سے پہلے، لائی نہیں جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لائی نہیں کیا کرتا ہے؟ ان سب کو اخف کرتا ہے، مجزوم کرتا ہے. تو مجزوم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس صیغے پہ پیش ہے اس کو جزم دے دے گا. اخف کا مطلب ہے کہ یہ سارے نون اعرابی جو ہے وہ گر جائیں گے، اور یہ جب گرے گا تو یہ کھول کے لکھتے ہیں، اور اس صیغے کو اگین کچھ نہیں ہوتا. تو لا تفعل، تو مت کر، لا تفعلا لا تفعلو، اور اسی طرح آپ کوئی بھی وہی دوبارہ کوئی مادہ ڈال دے، وہی ہمارے والا جو سٹینڈرڈ ہے. لا تخرج، ٹھیک ہے، لا تخرج، لا تخرجا لا تخرجو لا تخرجی لا تخرجا لا تخرجنا، لا تخرجنا، لا تدخل، ٹھیک ہو گیا. لا تدخلا لا تدخلو لا تدخلی لا تدخلا لا تدخلنا. تو یہ ہمارا ہو گیا فعل نہیں بنانے کا طریقہ. فعل امر بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا، اور باب افعال ہمارا کسی حد تک کور ہو گیا. اب باب افعال میں مادے کو لانے کا کیا فائدہ ہے؟ اس میں جس طرح ایک تو ہم نے کل کہا تھا نا کہ یہ جو لازم افعال ہے ان کو کنورٹ کرتا ہے متعدی افعال میں. مثلا میں اگر کہتا ہوں نون زا اور لام مادہ ہے، تو میں اگر ثلاثی مجرد میں ڈالوں تو وہ ہو جائے گا نزلہ. تو نزلہ کا مطلب ہے وہ خود نازل ہوا، وہ خود اترا، ٹھیک ہے، وہ ایک مذکر اترا. لیکن اب میں کہتا ہوں کہ وہ خود نہیں اترا، اس کو اتارا، تو میں اس فعل کو اب متعدی بنا رہا چاہ رہا ہوں کہ وہ اتارنے کا عمل کچھ ہو رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو میں جب اس میں ڈالوں گا تو یہ بن جائے گا انزلہ، تو وہ اترا، اس کو اتارا، ٹھیک ہو گیا. تو اس کے ساتھ ہی آج ہم اس سبق کو ختم کر دیتے ہیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم جو ہمارے ثلاثی مزید فی کے جو مزید 7 ابواب رہ گئے ان میں سے ایک اور باب ہوگا، باب تفعیل، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیر.